ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انا الفقیر وانت الغنی یا غوثی، فقد سألتک فی حاجتی فلا تنہر۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہر ونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ممبر نور پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام کا نورانی اجتماع اور جمع غفیر، ہم سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جن کا دیدار کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو مجلہ اور مصفہ کر رہے ہیں۔ حضرات، ایک سے ایک خطیب اور مقررین اور واعظین ہماری آج کی اس تقریب سعید شادی کی جو انعقاد پذیر ہوئی ہے، اس میں تشریف فرما ہے اور آپ کافی دیر سے علماء کرام کے نورانی بیانات سماعت کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو انتہائی معتبر اور مستند اور معتمد خطیب کی گفتگو بھی سننی ہے، جن کا تعارف بارہا آپ سن چکے ہیں۔ حضرت قاری عبداللطیف صاحب سکندری جو انشاءاللہ بہترین خطاب فرماتے ہیں، سندھی کے بہت بڑے خطیب ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے اصل خطاب تو ان کا ہوگا، میں تو چند باتیں بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو توفیق خیر سے نوازتا ہے تو شادی کے موقع پر اور اس پرفتن اور پرآشوب زمانے میں بھی لوگ نہ جانے شادی کے موقع پر رقص و سرور کرتے ہیں، اور نہ جانے کتنے خرافات اور لغویات شادی کے مواقع پر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق خیر سے نوازتا ہے تو وہ ایسے حسین موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ راتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، وہ راتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں جو مصطفیٰ کی باتیں سننے میں گزر جاتی ہیں، اور وہ صحبتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، وہ صحبتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں جو ذکر حبیب میں بسر ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا سلیم صاحب قبلہ کی شادی مبارک انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کے دن میں انعقاد پذیر ہوگی، تو میں حضرت کو ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام سامعین کو بھی اس بات کی طرف ذہن مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے نونہالوں اور اپنے شہزادوں کی جب شادی کریں تو ایسی نورانی تقاریب کا انعقاد کریں۔ حضرات محترم، اب بلا تاخیر میں شادی کے تعلق سے
ایک ترانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے درود شریف کا نغمہ بلند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتی ہے صدا فلک سے دولہا تمہیں مبارک، دلہن تمہیں مبارک۔ دولہا تو انشاءاللہ یہ کل بنیں گے، لیکن ایڈوانس یہ نغمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آتی ہے صدا فلک سے دولہا تمہیں مبارک، دلہن تمہیں مبارک۔ آتی ہے صدا فلک سے دولہا تمہیں مبارک، دلہن تمہیں مبارک۔ سبحان اللہ۔ اگر شاعر کہتا ہے بلبل کو گل مبارک، گل کو چمن مبارک، بلبل کو گل مبارک، گل کو چمن مبارک۔ کہتے ہیں اہل محفل دولہا تمہیں مبارک، دلہن تمہیں مبارک۔ یوسف اور زلیخا دنیا میں خوش رہو تم، یوسف اور زلیخا دنیا میں خوش رہو تم، علی و فاطمہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی و فاطمہ کی الفت تمہیں مبارک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سنت مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ۔ علی و فاطمہ کی الفت تمہیں مبارک، الفت تمہیں مبارک۔ کیا نام ہے پیارا سلیم صاحب، کیا نام ہے پیارا سلیم صاحب، پھولو پھلو ہمیشہ، پھولو پھلو ہمیشہ، دولہا تمہیں مبارک، دلہن تمہیں مبارک۔ آتی ہے صدا فلک سے دولہا تمہیں مبارک، دلہن تمہیں مبارک۔ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کی تنگ دامانی کا مجھے بالکل جو ہے ہوش ہے، اور بالکل مجھے یہ چیز پیش نظر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب چند باتیں بتا کر کے میں قریب آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ کا ایک جز آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی تم کو جو پسندیدہ عورتیں جو تمہیں بھا جائیں، جو تمہیں اچھی لگیں، ایسی عورتوں سے شادی کرو۔ ان میں سے کون سا پہلو دیکھنا ہے ابھی آپ مولانا حبیب صاحب سے سن چکے ہیں
تو قرآن شریف کی بہت ساری آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں اور نکاح کی طرف ہمارا ذہن مبذول کراتی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ نکاح ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی سنت ہے. اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت کو ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور جس نے میری سنت سے محبت کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں ہوگا. حضرات، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے 4 چیزیں ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ حیا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اور دوسری یہ کہ مسواک کرنا، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اور تیسری یہ کہ خوشبو لگانا، خوشبو لگا کر کے اپنے آپ کو معطر و معمبر اور مشک بار سرشار کرنا، یہ انبیاء کرام کی مقدس سنت ہے. اور چوتھی سنت یہ ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. حضرات محترم، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شعر آفاق تصنیف میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا، ایک عابد و زاہد تھا. اس نے شادی کی ہوئی تھی. اس کی ازدواجی زندگی جو ہے بڑی پرسکون طریقے سے گزر رہی تھی، پیار و محبت سے گزر رہی تھی. لیکن اچانک اس اللہ والے کی، اس عابد و زاہد کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر ان کے احباب، ان کے دوست اور ان کے احوان اور ان کے جو رشتہ دار جو تھے، انہوں نے یہ پیشکش اس اللہ والے کی بارگاہ میں پیش کی کہ آپ شادی کر دیں. تو انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے تنہائی اور گوشہ نشینی اچھی لگتی ہے اور میرا دل جو ہے پرسکون رہتا ہے، اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتا. حضرات محترم، امام غزالی فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد میں وہ اللہ کا ولی خواب دیکھتا ہے. تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھل چکے ہیں اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور فرشتے اترتے آ رہے ہیں اور ہوا میں لہراتے ہوئے نیچے آتے ہیں. اور وہ اللہ کا ولی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ان میں سے ہر فرشتہ پاس میں آتا ہے کہ یہ منحوس ہے. پھر دوسرا آتا ہے کہ یہی وہ منحوس ہے. پھر تیسرا آتا ہے کہ یہی وہ منحوس ہے. اس طرح فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آخر میں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری یہ جرأت اور جسارت نہیں ہوئی کہ میں پوچھ سکوں، مجھے خوف دامن گیر تھا. آخر میں نے آخری فرشتے سے پوچھا کہ یہ تم منحوس کس کو کہہ رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں ہی ہم منحوس کہہ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ میں وجہ جان سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم شادی شدہ تھے، جب تم ازدواجی زندگی میں تھے اور شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، تو اس وقت ہم تمہارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ میں اٹھاتے تھے. سبحان اللہ. لیکن جب سے تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے بعد سے ہم تمہارے اعمال کو مخالفین کے ساتھ اٹھاتے ہیں. اللہ کا ولی جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. وہ لوگوں سے، اپنے اعزاء و اقارب سے کہتا ہے کہ میری شادی جلدی کروا دو. حضرات محترم، آپ اندازہ لگائیں. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اگر 10 دن باقی رہے ہوں اور اس وقت میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے شادی کروا دو، اس لیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو شادی شدہ جاؤں. حضرات محترم، آپ غور فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نکاح کے تعلق سے اور شادی کے تعلق سے کتنا اچھا جذبہ تھا اور کتنی پاکیزہ سوچ اور فکر تھی. حضرات محترم، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نکاح جو ہے کہ یہ آدھا ایمان انسان کا ہے. آدھا ایمان انسان حاصل کر لیتا ہے اور آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے.
شادی شدہ انسان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے افضل و بہتر اور بالا اور بلند و بالا ہے۔ اور ایک جگہ پہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کی فضیلت غیر شادی شدہ پر اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اسلام کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، گردن کٹانے کے لیے جو مجاہد جاتا ہے، اس مجاہد کی فضیلت گھر بیٹھنے والے پر ہے، اسی طرح شادی شدہ انسان کی فضیلت غیر شادی شدہ پر ہے۔ حضرات محترم اندازہ لگائیں، اس لیے شادی جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس انسان کو، اس میاں بیوی کو نورانی اولاد عطا فرماتا ہے۔ جب بچے پیدا کرتا ہے، بچے اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بچے اللہ تبارک و تعالی کا کتنا خوبصورت تحفہ ہے اور کتنا نایاب اور نادر رب کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا، اس وقت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ مسلمانوں کے بچوں کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے ان کو جنت میں لے جائیں گے، ان کو مرحبا مرحبا خوش آمدید کہتے ہوئے جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت وہ بچے جنت میں جانے سے رک جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو وہ بچے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے جب تک جنت میں نہیں جائیں گے تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ دوستان محترم، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے والدین جو ہیں، تمہارے ماں باپ گنہگار تھے، ستیزہ کار تھے، خطا کار تھے، ان سے خامیاں ہوئی تھی، غلطیاں ہوئی تھی، اس لیے ان کو سزا دی جائے گی، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو وہ بچے کہیں گے کہ نہیں، جب تک ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ میں نہیں بھیجا جائے گا تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان بچوں کے ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دو اور بے حساب و کتاب ان کو بھی جنت میں جانے دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نکاح کتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رشتے کو ہمیں صحیح معنی میں اسوہ مصطفیٰ کی روشنی میں بجا لانے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میرے بولنے میں غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔